نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیاری ایمانی ساتھی، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ جی آج ہم اپنا سورۃ فاتحہ کا تیسرا اور آخری جو لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے مالک یوم الدین تک پڑھا، آج ہم شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور نمازی غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، اس لیے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس میں نہ کسی کو شریک سمجھتا ہوں، نہ ہی شریک کرتا ہوں کسی کو۔ نمازی یہ عہد و اقرار شروع میں قیام کی حالت میں اور آخر میں تشہد میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابتدا میں اس نے جامع الفاظ میں اقرار کیا تھا اور تشہد میں فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر عرض کرتا ہے کہ میری تمام مناجات و عبادات اور نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمہ قسم کی لسانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہی وہ مطالبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے، زبان اطہر سے کروایا گیا ہے۔ اس میں یہ تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور بلا شرکت غیر ہونی چاہیے، یعنی بغیر کسی کی شراکت داری کے، کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر ہونی چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 163 164 میں ارشاد ربانی ہے، آپ اعلان کریں یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم میں خم کرنے والا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر ہم کیوں شریک ٹھہرائیں؟ ہم کیوں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں؟ اس کے بعد مومن دل کی اتھاہ گہرائیوں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض گزار ہوتا ہے کہ الہی یہ حاضری اور عاجزی تیری توفیق اور عنایت کا نتیجہ ہے، کیونکہ کتنے ہی انسان ہیں جو صحت مند ہیں، ان کے پاس فرصت ہے، ان کے پاس وقت ہے، ان کے پاس عقل و شعور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت نہیں پاتے، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو سعادت ہی نہیں ملتی کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں۔ اے اللہ تیری مدد ہمیشہ میرے شامل حال رہے، میرا ایمان ہے کہ تیرے بغیر کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہر دم تجھ سے مدد کا طلبگار اور تیری دستگیری کا خواستگار ہوں۔ ایک بندہ مومن کے یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ میرا تیرے حضور یہ عہد ہے کہ میں تجھے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہوئے تجھ ہی سے نصرت و حمایت کا طلبگار ہوں گا، کیونکہ تو داتا ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں،
تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، اس لیے میری مدد فرما۔ میں تیری دستگیری اور مدد کے بغیر نہ اپنا ایمان سلامت رکھ سکتا ہوں اور نہ اپنی عزت و جان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا، اور اسی عقیدہ کو نماز کے بعد دعا کی صورت میں دہراتے اور مانگتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، اے اللہ، جو چیز تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر، اور یقین رکھ کہ اگر پوری مخلوق تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ اتنا ہی نفع دے سکتی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے۔ کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ ہر شخص کو صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس سے مدد کا طلبگار ہونا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ہے، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ نحل ہے، آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے، ہر رسول اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ اور سورہ الحج آیت نمبر 77 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی کے لیے رکوع و سجود اور ہر عبادت ہونی چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اور سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ غنی اور کائنات کے سارے انسان اس کے در کے فقیر ہیں۔ تو کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس میں واضح طور پر بندہ اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور پھر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد بھی تجھ ہی سے۔ ایون نمک کے لیے بھی یا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی رب سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہمیں عطا کر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد بھی ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اب اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں کہ کریڈٹ جو ہے، جو رب کو دینا چاہیے، اپنے اللہ کو دینا چاہیے، وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر ہماری کو مدد کرتا ہے نا تو ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں، اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ دیتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ یہ اگر ہماری مدد نہ کرتا تو ہمارا تو کام ہونا ہی نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی کام بن جاتا یا ہمارا یہ کام ہو جاتا۔ اس انسان کو اللہ نے وسیلہ بنایا آپ کے لیے، ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ وہ جو ایک مرتبہ انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کے بنایا ہوا وسیلہ جو سامنے آتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ مدد کر دیتا ہے انسان، صرف ایک مرتبہ، تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ تو وہ رب جو ہمیں دن رات کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، ہمیں سانسیں دی ہوئی ہیں، زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے، ہمارے ہر عمل میں ہماری مدد کر رہا ہے،
ہمیں عقل دی، شعور دیا، ہمارے جسمانی اعضاء سلامت دیے، ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، دل، گردے، پھیپھڑے، ہر چیز بنا کے ان کو قائم رکھا ہوا ہے، ہم اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اتنی ساری نعمتیں ہمیں کس لیے دی؟ تاکہ ہم ایک ایک نعمت کو یاد کرتے جائیں اور اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرتے جائیں، اس کا شکر ادا کرتے جائیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں رزق دیا، ہر طرح کا رزق دیا۔ رزق صرف وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، مال و دولت دی اللہ تعالیٰ نے، ضرورتیں پوری کی اللہ تعالیٰ نے، وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، صحت دی اللہ تعالیٰ نے، جسمانی اعضاء سلامت دی اللہ تعالیٰ نے، ہمت حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، علم و شعور دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سبھی رزق ہیں۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، میاں اور بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بنتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک طرح سے رزق ہی ہوا نا۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے رزق ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے سکون پاتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ان کو ملتا ہے۔ اور جو فرصت اللہ نے آپ کو دی ہے، اسے رب کے راستے میں خرچ کریں، ثابت کریں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم انسانوں کے تو شکر گزار ہیں جو کچھ پل کے لیے مدد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے۔ اگر اللہ انسانوں کو ہمارا وسیلہ نہ بنائے، اللہ انسانوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعہ نہ بنائے، اللہ انسانوں کے دلوں میں ہمارے لیے نرمی نہ ڈالے، تو وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے تو انسان مدد کرتے ہیں۔ اللہ دل میں نہ ڈالے، نرمی نہ ڈالے، رحم نہ ڈالے، مدد کے جذبات نہ ڈالے، احساسات نہ ڈالے، تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 6 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ دیکھیے گا ذرا، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں طبعی اور فطری ہدایت، چاند، سورج اور ستارے طبعی رہنمائی کے مطابق اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ ہوائیں اسی اصول کی روشنی میں رخ بدلتی اور چلتی ہیں۔ بادل فطری رہنمائی سے ہی راستے تبدیل کرتے اور برستے ہیں، حتیٰ کہ اسی اصول کے تحت درخت روشنی کی تلاش میں ایک دوسرے سے اوپر نکلتے ہیں۔ فطری ہدایت کے مطابق ہی مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی ماں کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، بطخ کا بچہ خود بخود پانی کی طرف چلتا، اور انسان کا نومولود ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹتا ہے۔ اس طبعی اور فطری ہدایت کی قرآن نے اس طرح رہنمائی کی ہے کہ سورۃ بلد آیت نمبر 10 دیکھیے گا ذرا، ارشاد ربانی ہے، ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے، ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے ہیں۔ اب الہامی ہدایت دیکھ لیجیے، یہ جو دو واضح راستے ہیں وہ صحیح اور غلط کا راستہ بھی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے دی اور دو راستے دکھا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے۔ سیدھے راستے پر اگر چلو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر الٹے راستے پر چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح سے اوپر دیکھیے گا جو میں نے پہلے پڑھایا، چاند اور سورج اور سیارے طبعی رہنمائی کے مطابق اپنے مدار میں رواں دواں ہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی روح گردانی کریں گے تو سب سے پہلے اپنے وجود کو خراب کریں گے، سورج، چاند اور ستارے اور سیارے، پھر جو زمینی نظام ہے، خلائی نظام ہے، ان کو خراب کریں گے، خراب ہو جائے گا نا۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہوائیں اسی اصول کی روشنی میں رخ بدلتی اور چلتی ہیں۔ اگر ہوائیں اصول کے مطابق رخ نہیں بدلیں گی اور نہیں چلیں گی تو سارا نظام خلا کا جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بادل فطری رہنمائی سے ہی راستے تبدیل کرتے اور برستے ہیں۔ اگر فطری رہنمائی سے راستے نہیں بدلیں گے اور نہیں برسیں گے تو وہ بھی نظام کو خراب کریں گے۔ جیسے موسمی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جن جگہوں پر کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، بادل نہیں برستے تھے، اب وہاں پر نہ صرف بارش ہوتی ہے، نہ صرف ہوائیں چلتی ہیں، بلکہ وہاں پر یالہ باری بھی ہوتی ہے، برف پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اگر مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی ماں کے قدموں میں نہیں پڑے گا تو کہاں جائے گا؟ اگر ماں کے قدموں میں نہیں پڑے گا، ماں اس کے اوپر اپنے پر نہیں پھیلائے گی تو اسے دوسرے جانور، پرندے، چیلے، کوے جو ہے وہ کھا جائیں گے،
وہ بچے گا نہیں. اور بطخ کا جو بچہ ہے وہ جب خود بخود پانی کی طرف چلتا ہے تو چونکہ اس کا مسکن پانی ہے، وہ اگر پانی کی طرف نہیں جائے گا، کسی اور طرف جائے گا تو وہ پلے گا بڑھے گا کیسے؟ تو یوں جو ہے وہ طبعی اور فطری ہدایت اللہ کی طرف سے انہیں مل چکی ہے، اور اگر اس سے روگردانی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اب آگے چلتے ہیں. الہامی ہدایت. الہامی وحی کی ایک قسم ہے. الہام، یہ جو الہام ہے، الہام وحی کی ایک قسم ہے جو کہ نبیوں پر ہوتے تھے، اترتے تھے. لیکن وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے. فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا رب کی طرف سے، وحی لے کر آتا تھا رب کی طرف سے. جبکہ الہام انبیاء کے علاوہ نیک اور عام آدمی، حتیٰ کہ قرآن مجید نے شہد کی مکھیوں کے لیے بھی وحی یعنی الہام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات القا فرما دیتا ہے، یعنی کہ کسی کے دل میں صحیح بات ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسے ہدایت وحبی بھی کہا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہدایت بمعنی توفیق اور استقامت. ہدایت کی تیسری قسم یہ ہے، دو قسمیں آپ کو بتا دی میں نے، دو قسمیں بتا دی، طبعی اور فطری ہدایت، الہامی ہدایت. اور اب آ جاتے ہیں ہدایت بمعنی توفیق اور استقامت. ہدایت کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور توفیق سے اپنے بندے کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اور ترمذی میں ہی ہے، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اے اللہ میری رہنمائی فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور استقامت کی دعائیں ہیں جو حدیث شریف سے، جو ترمذی شریف سے جو ہے وہ ثابت ہیں. اب آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، وحی اور حقیقی ہدایت. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس ہدایت کی دو شکلیں ہیں، وحی اور حقیقی ہدایت. کہ اس ہدایت کی دو شکلیں ہیں اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم اور ضروری ہیں. ایک ہدایت ہے ہر نیکی کی ظاہری حالت اور اس کی ادائیگی کا طریقہ جو ہر حال میں سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری اس کی روح اور اصل ہے، اسے قرآن نے اخلاص سے تعبیر فرمایا ہے. اخلاص کے اثرات دل پر اثر انداز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی جس کا بدلہ جنت ہے. کردار پر مرتب ہوں گے تو نفس اور معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہوگی جس سے آدمی کو دنیا میں نیک نامی اور کامیابی حاصل ہوگی. بندہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھے نظریں جھکائے نہایت عاجزی اور بے بسی کے عالم میں عرض کرتا ہے، میرے خالق و مالک میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ میں دنیا کے رزم گاہ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں. میرا دشمن بڑا ذلیل، طاقتور، عیار اور چالاک ہے جو چاروں طرف سے اپنے لشکروں کے ساتھ ہر آن مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے. اور یہ دشمن کون ہے؟ یہ شیطان ابلیس ہے اور اس کا لشکر ہے، اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. بندہ کہتا ہے میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ ہر دم مجھے پھسلانے کے در پہ ہے، وہ مجھے بہلا پھسلا کر راستے سے ہٹاتا ہے. تیری دستگیری اور رہنمائی کے بغیر نہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور نہ ہی سیدھی راہ پر گامزن رہ سکتا ہوں. دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں، مسائل کے طوفان اور مشکلات کے جھکڑوں میں میری عاجزانہ درخواست ہے کہ مجھے لمحہ لمحہ اور قدم قدم پر صراط مستقیم کی رہنمائی اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرما. مومن اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہدایت اور مدد کا طالب ہوتا ہے تاکہ ایک فرد کی بجائے ہدایت یافتہ لوگوں کا ایک قافلہ اور کارواں ہو، تاکہ شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرنا اور غلبہ دین آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفتگو کا ملکہ اور ایسا معجزانہ اسلوب عنایت فرمایا تھا جو بنی نوع انسان میں کسی کو نہ حاصل ہوا نہ ہوگا. آپ نے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل چند الفاظ اور انتہائی سادہ زبان میں بیان فرما دیے ہیں، لیکن صراط مستقیم کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر اس مسئلہ کو ایک نقشہ کے ذریعے سمجھانے کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. مسند احمد کی حدیث ہے اور عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں خط کھینچ کر فرمایا یہ راستے ہیں
ان میں ہر ایک پر شیطان کھڑا ہے اور وہ اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہنا اور پگڈنڈیوں پر نہ چلنا۔ قرآن مجید اس راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ قرار دیتا ہے اور قرار دیا ہے اور اسے بصیرت سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ارشاد ربانی ہے، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا واعظ فرمایا جس سے آنکھیں بہہ پڑی اور دل ڈر گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یقیناً یہ تو الوداعی واعظ لگتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں واعظ یا دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، ہلاک ہونے والے کے علاوہ کوئی اس سے نہیں ہٹے گا، تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سی اختلاف دیکھے گا، تم پر جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ پر چلنا لازم ہے اسے داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں بھی لے جایا جائے وہ جاتا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ اور ہر قدم پر صراط مستقیم کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ صراط مستقیم ہم دیکھتے ہیں، اب صراط مستقیم قرآن کے حوالہ جات کے ساتھ کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں صراط مستقیم کی بنیاد اور آل عمران سورت آل عمران آیت نمبر 51 میں ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا صراط مستقیم ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک 3 مسلسل آیات جس میں صراط مستقیم کے سنگ میل اور اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 153 ہر کسی کو صراط مستقیم کی ہی دعوت دینا چاہیے، اور سورہ یاسین آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا صراط مستقیم پر ہے۔ اب آخری آیت دیکھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا سوائے ان کے راستے کے جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اب انعام یافتہ اور ہدایت یافتہ جماعت کا راستہ، ان کے ساتھ محبت اور ان کی معیت کی درخواست کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کی درخواست کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے گروہ سے اجتناب اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جس کارواں کے راستہ کی دعا کی جا رہی ہے وہ محض عقیدت کی بنیاد پر ہی نہیں بلکہ ان کے کردار اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے ہے، جو خدا کے فرستادہ، پسندیدہ اور انعام یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ان پر سب سے بڑا انعام یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغام اور کام کے لیے منتخب فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتلائیں اور اس پر چل کر دکھائیں۔ اس قافلہ قدسیہ کے معزز افراد ایک مشن کے داعی، خاندان نبوت کے افراد اور رشتہ اس رسالت کے حوالے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ رسالت معاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لوگوں میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اور انبیاء کی جماعت علاقتی بائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں لیکن دین ایک ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ پہلے انبیاء کی نبوتوں اور شخصیتوں کی تائید کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سماعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنا ہوگی، یعنی سننا اور اطاعت کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، قرآن کا ہے۔ اس سے اس نظریہ کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے کہ جو رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں کسی نبی یا شخصیت کے اقوال پیش کرتے ہیں، فاتحہ کے آخر میں جس گروہ سے نفرت کا اظہار اور جن کی عادات اور رسومات سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے وہ صرف گروہ بندی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان سے اس لیے الگ رہنا ہے کہ وہ اپنی بے اعتدالیوں اور بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے سزاوار ٹھہرے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو دین میں زیادتی کرتے ہیں ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو گئی اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، آمین کی فضیلت و اہمیت ہے یہ۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو مصبح المقرائی فرماتے ہیں رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ابو زہیر نمیری کے ہاں بیٹھے تھے جو صحابی تھے، وہ اچھی اچھی باتیں بیان کرتے تھے۔
ہم میں سے ایک آدمی نے دعا شروع کی تو صحابی نے فرمایا دعا آمین کے ساتھ ختم کرو، کیونکہ دعا کو آمین کے ساتھ ختم کرنا ایسے ہی ہے جیسے خط پر مہر لگا دی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے اور یہی 7ویں آیت ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن راجح قول کے مطابق بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں بلکہ صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب ولا الگ آیت ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی آیت ہے تو 7 آیات بنتی ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ خیال ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے اور غیر المغضوب ولا الضالین الگ آیت ہے، تو یہ 7 آیتیں بنتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ صراط مستقیم کے ساتھ دنیا اور آخرت میں انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور مغضوب لوگوں کے طریقے سے اجتناب کرنا، یعنی جو غضب والے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے، جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا، انہیں سزا دی، عذاب دیا، ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اب انعام یافتہ اور مغضوب لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ ارشاد ربانی جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد ربانی ہے انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین انعام یافتہ لوگ ہیں، اور سورۃ مریم آیت نمبر 58 میں ہے حضرت آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام انعام یافتہ حضرات تھے، اور اسی طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 152 میں ہے مشرکوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ہے بنی اسرائیل مغضوب لوگ ہیں، اور مغضوب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ گمراہ اور مغضوب کو دلی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 13 میں اس کا ارشاد آیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو ذکر ہوا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا اور مغضوب لوگوں کا، اور یہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں جو غضب کیے ہوئے لوگ ہیں جن پر تو نے غضب کیا، جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کرنا، اور اٹھانا بھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو کہ اچھے ہیں، انعام یافتہ ہیں، یا جو انعام یافتہ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمیں ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے، تاکہ کل کو جب روز محشر اٹھائے جائیں تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں جن لوگوں کے طریقے پر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی بسر کی، اپنی زندگیوں کو سنوارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اٹھائے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا راستہ اپنانے کی، اور قرآن کریم فرقان حمید کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔